السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، میں آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث مبارکہ بیان کروں گا جسے صحیح ابن حبان اور ابن ماجہ نے بیان کیا ہے، اور اس حدیث کے راوی طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ دو شخص اللہ کے نبی علیہ والسلام کی خدمت میں آتے ہیں، آپ کی خدمت میں آ کر اسلام قبول کرتے ہیں۔ جب وہ دونوں اسلام قبول کر لیتے ہیں، وہ دونوں ایک ساتھ اسلام قبول کرتے ہیں، پھر ایک ساتھ عبادتیں کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک ہی ساتھ جنگوں میں شریک ہوتے ہیں۔ تو خدا کا کرنا ایسا ہوتا ہے کہ ان دونوں میں سے جو ایک تھا وہ کسی جنگ کے اندر شہید ہو جاتا ہے، جو ان میں سے دوسرا تھا وہ اس کے بعد ایک سال تک زندہ رہتا ہے۔ ایک سال تک زندہ رہنے کے بعد وہ کسی بھی مرض کے اندر آ کر فوت ہوتا ہے، وہ شہید نہیں ہوتا۔ تو حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب کے اندر دیکھا وہ شخص جو بعد میں فوت ہوا تھا، شہید نہیں ہوا، وہ اس شخص سے پہلے جنت میں داخل ہو گیا جو شخص شہید ہو گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں پریشان ہو گیا۔ پریشانی کا عالم یہ تھا کیونکہ شہید کا درجہ تو زیادہ ہے، اور ایک عام سی موت آنا اور ایک بندے کو شہادت کی موت آنا، عام موت والا ایک سال پہلے جنت میں جا رہا ہے، اور جس نے شہادت پائی وہ ایک سال کے بعد جنت میں گیا۔ تو حضرت طلحہ بن عبید کہتے ہیں کہ مجھے اس خواب نے پریشان کر دیا۔ میں اللہ کے نبی علیہ والسلام کے پاس گیا، اللہ کے نبی علیہ والسلام سے یہ خواب ذکر کیا، تو اللہ کے نبی علیہ والسلام نے مجھ سے فرمایا کیا وہ شخص جو بعد میں فوت ہوا، کیا اس نے پورے سال عبادتیں نہیں کی؟ کیا اس نے پورے سال نمازیں نہیں پڑھی؟ کیا اس کے زندگی کے اندر دوبارہ رمضان المبارک نہیں آیا تھا؟ کیا اس نے اس رمضان المبارک کے اندر اللہ کی عبادت نہیں کی؟ تو اللہ نے اپنے اس بندے کو اس عبادت کی وجہ سے، اس رمضان المبارک کے مہینے کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل کر دیا، اور اس شہید کے نیکیوں کے درمیان اتنا فاصلہ کر دیا، جنت میں جانے کے درمیان اتنا فاصلہ کر دیا جتنا آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ تو میرے محترم بھائی اور بزرگوں، یہ ہے رمضان کی فضیلت۔ اور آج کل ہم رمضان میں کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم رمضان میں سوشل میڈیا چلا رہے ہوتے ہیں، روزے رکھ کر ہم یوٹیوب، فیس بک، ٹک ٹاک چلا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارا ٹائم پاس نہیں ہو رہا ہوتا ہے، تو ہم ٹائم پاس کے لیے ٹک ٹاک کو استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ جو رمضان المبارک ہماری زندگی میں آیا، یہ کیوں کر آیا ہے؟ یہ ہماری بخشش کے لیے آیا ہے، یہ ہماری جہنم کی خلاصی کے لیے آیا ہے۔ اس مہینے کے اندر شیطان کو جکڑ لیا جاتا ہے، مگر ہم خود اتنے بڑے شیطان بنے ہوئے ہیں کہ شیطان کی ہمیں ضرورت ہی نہیں، بلکہ شیطان کو بھی ہمارے وسوسے آتے ہوں گے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اپنی زندگیوں کو بدلو، کم از کم اس رمضان المبارک میں اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروا لیں، چھوڑ دیں اس سوشل میڈیا کو، آئے رب کے قرآن کی طرف آئے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها؟ کیا تم قرآن کے اندر غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا تم قرآن کو پڑھتے نہیں ہو؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں؟ ہم ایک آیت پڑھنے کے لیے تیار نہیں، پوری رات ہمیں سوشل میڈیا کے لیے دے دو، وہ بھی کم پڑ جائے گی، مگر ہمیں یہ ایک آیت پڑھنے کے لیے ہمیں دشواری ہو رہی ہوتی ہے، ہم قرآن کی ایک آیت نہیں پڑھتے۔ ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اتنی جلدی پڑھ کر چلے جاتے ہیں، سبحان اللہ، کیا کہنے۔ تراویح ہم اس جگہ پہ جا کے پڑھتے ہیں جہاں پر F16 کی اسپیڈ چل رہی ہو، جہاں پر ورتل القرآن ترتیلا پڑھا جا رہا ہوگا، وہاں پہ ہم کھڑے نہیں ہو سکتے۔ تو میرے محترم بھائی اور بزرگوں، اگر اس مہینے کے اندر ہم نے تھوڑی سی تھکان برداشت کر لی تو اس کی نیکیاں ہمارے اعمالوں میں لکھ دی جائیں گی۔ یہ تھکان تو دور ہو جائے گی، مگر یہ نیکیاں نہیں مٹیں گی۔ تو اس وجہ سے میرے محترم بھائیوں، اپنی زندگیوں کو ضائع نہ کیجیے، اپنے اعمالوں کو اچھا بنائیے، اس رمضان المبارک میں اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروا کر ہی جائیے۔